أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ دل آزاری کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی 262 نمبر کی آیت ہے۔ گزشتہ درس سے یہ بات چل رہی تھی کہ اسلامی معاشی نظام کو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں پیش کیا ہے۔ مسلسل 4 رکوع تک اسی سے متعلق مالیات اور معاشیات کے متعلق بات ہوگی۔ یہ ایسا وسیع ترین موضوع ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 4 رکوعوں میں پیش کیا، دوسرے کوئی موضوعات پر اتنا زیادہ بات نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اسی میں زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے عام طور پر، اسی کی وجہ سے انسان اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ تو یہ بات اگر صحیح اور درست انداز میں سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیسا نظام، بہترین اسلامک فائنینشیل سسٹم بنا کر پیش کیا ہے، تو پھر ہماری زندگیوں میں بدلاؤ آ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ یہ آیت آپ کے سامنے آ چکی تھی کہ جو مال بھی اللہ کی رضا جوئی کی خاطر تم خرچ کرو گے اس کی کتنی بڑی فضیلت اور کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، یعنی 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دینے کے تیار ہیں، بشرطے کہ تم اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ اپنے مالوں کو پیش کرو۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ مال کو خرچ کرنے کا، انفاق کا سنت طریقہ کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے اس کو ادا کیا جانا چاہیے۔ تو اس میں 2 منفی شرائط بتائے گئے ہیں کہ ایک تو یہ کہ مال دے کر احسان نہ جتاؤ، اور دوسرے یہ کہ اس کو ایذا پہنچا کر تکلیف نہ پہنچاؤ، اس کو ذلیل و خوار مت کرو، یعنی عملاً اس کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش مت کرو اپنے کسی بھی رویے اور ایسے طریقے اور ایسے برتاؤ کی وجہ سے کہ اس کو جو لینے والا ہے تکلیف پہنچ جائے، ایذا پہنچ جائے۔ یہ 2 چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے، یعنی کبھی یہ نہیں سمجھنا مال خرچ کرتے وقت کہ میں بہت بڑا ہو گیا ہوں اور یہ احسان اس کے اوپر رکھنے کی کوشش نہیں کرنا، بلکہ یہ سمجھ کر دینا کہ یہ میرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں دے رہا ہوں۔ تو اگر یہ رویہ اختیار کریں گے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ بے انتہا اجر و ثواب تمہارے لیے اپنے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور پھر ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی خطرہ نہیں ہوگا آئندہ کے لیے، اور نہ ہی پچھلے گزرے ہوئے حالات پر وہ جو ہے غمگین ہوں گے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ بھلی بات کہنا اور درگزر سے کام لینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے دل آزاری ہو، اور اللہ بے نیاز اور بردبار ہے۔ اور ایک بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے وقت کہ فقیر اور محتاج اور مفلس کے اوپر نظر نہ رکھیں، بلکہ پوری توجہ اس رب العالمین کی طرف رکھیں ہم اپنا صدقہ دیتے وقت، اور یہ سمجھ کر دیں کہ یہ میں اللہ کے حکم سے، میرے مالک کے حکم سے ان کو راضی کرنے کے لیے دے رہا ہوں۔ تو وہ جو حقارت کا جو پہلو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا، کیونکہ اگر اس مفلس کے اوپر آپ نظر رکھیں گے تو آپ کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں بہت بڑا احسان کر رہا ہوں۔ اگر اس کے اوپر سے نظر ہٹا کر اپنے مالک کے اوپر نظر کر لیں، توجہ کر لیں، اور اس کی قبولیت کے لیے وہ صدقے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جائیں، اور پھر رویہ بھی اپنا ویسا ہی رکھیں کہ بڑی ہی خلوص کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی ہی احترام اور اہتمام کرتے ہوئے وہ صدقہ ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے بار بار دعائیں بھی کرتے جائیں کہ یا اللہ اس کو مقبول بنا دیجئے۔ تو پھر وہی صدقہ آپ کے لیے ایک بہترین اجر و ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔
ورنہ دل میں اگر تکبر ہو، تکبر کے ساتھ اور احسان جتلاتے ہوئے اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے، ایذا پہنچاتے ہوئے اگر دیں گے تو وہ صدقہ بیکار اور رائگاں ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو صدقہ دیتی تو اس کو خوشبو لگا کر دیتی تھی، اور یہ کہتی تھی کہ یہ میرے اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے، یہ میں اپنے اللہ مالک کو دے رہی ہوں، تو اس کو بہتر سے بہتر کر کے دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک گندی چیز ہے پھینکو، ایک فقیر کھڑا ہوا ہے، ایک مفلس ہے، اس کو دیکھ کر کبھی بھی جو ہے آپ صدقہ نہیں دینا، بلکہ یہ سوچ کر دینا کہ یہ حکم کس کا ہے اور میں کس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، یہ ذہن نشین ہو جانا چاہیے۔ اور اس آیت میں اور ایک بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، فرمایا یعنی اگر کسی وجہ سے تم اس قابل نہیں ہو، ناداری کی وجہ سے یا کوئی کمزوری کی وجہ سے کہ تم کسی کی مدد نہیں کر سکتے، تو بھلی بات کہہ دینا، یعنی اس کو اچھے طریقے سے ٹال دینا۔ کوئی اگر آپ کو انہیں ستانے کی کوشش کر رہا ہے اور غصہ دلانے کی بھی کوشش کر رہا ہے تو اس میں غصہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، درگزر سے کام لینا اس سے زیادہ بہتر ہے، 1000 درجے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ دینے کے بعد اس کو ذلیل کیا جائے۔ اگر آپ نہیں دے سکتے ہیں، آپ کے پاس کوئی تکلیف ہے، کوئی مجبوری ہے، تو آپ وہ عذر پیش کر دو، پیش کر کے خاموش بیٹھ جاؤ، ورنہ جو ہے کچھ دینے کے بعد اس کو ذلیل و خوار کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غنی اور حلیم ہیں، دو صفتیں اللہ تعالیٰ کی یہاں پر لائی، وہ بے نیاز ہیں۔ تم کو اگر کہہ رہے ہیں تو یہ سمجھو کہ وہ تمہارا فائدہ ہے اس میں، وہ تو جو ہے محتاج نہیں ہے کسی کے، وہ جس سے چاہیں کروا دے سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو منتخب کیا اور ہم کو اس قابل بنایا کہ ہم کچھ دینے کے قابل ہو گئے۔ یہ سمجھنا چاہیے، یہ سمجھ کر، یہ احسان جتا کر نہیں دینا کہ میں کوئی بڑا احسان کر رہا ہوں کسی کو دے کر، بلکہ یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنا دیا تھا اور اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام لینا چاہتے ہیں اور اس میں میرا ہی فائدہ ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں ہے، یہ سمجھ کر دینا۔ اور کہیں سے کسی قسم کی کوئی ناشکری کے آثار بھی نظر آئیں، ہو سکتا ہے ایسا کہ کبھی کوئی آپ کی شکر گزاری یا آپ کو جو ہے کچھ نہ کہیں تو بھی اس کو عفو درگزر سے کام لینا اور اچھی اخلاق سے جو ہے ان کے ساتھ پیش آنا۔ کوئی اگر آپ کے ساتھ بد اخلاقی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، غصہ دلانے کی کوشش کر رہا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا سورہ والضحیٰ میں کہ سائل اگر آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، غصہ دلاتا ہے، بعض وقت ایسا ہوتا ہے، لیکن آپ اس پر غصہ ہو کر اس کو جھڑکنا، اس کو گالیاں نہیں دینا، بلکہ اس کی دل آزاری کرنے کے بجائے اگر نہیں دے سکتے ہیں تو جو ہے مروت کے ساتھ اور اچھی اخلاق کے ساتھ اس کو جو ہے ٹال دینا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والآذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے ایمان والو، احسان جتا کر اور دل آزاری کر کے اپنے صدقات کو اس شخص کی طرح برباد نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان جس پر کچھ مٹی تھی، اس پر جب زور کا می برسا تو صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگوں کی کمائی کچھ بھی ان کے ہاتھ لگنے والی نہیں اور اللہ کافروں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ اس میں مزید تفصیل بیان کی گئی ہے اور ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے صدقوں کو باطل مت کرو، اس کو بیکار مت کرو، اس کو ضائع مت کرو، اس کو خراب مت کر لو۔ صدقات باطل اور خراب کیسے ہوتے ہیں یہ بتایا گیا ہے۔ تاکید کے ساتھ پھر سے وہ دو باتیں بھی یہاں پر آئی جو اس سے پہلی آیت میں آئی تھی، کہ سب سے پہلی تو یہ چیز کہ صدقہ دے کر کسی پر احسان جتانا، اپنی بڑائی کو جو ہے بتانے کی کوشش کرنا اور پھر اس کی وجہ سے اس کو جو ایذا پہنچتی ہے وہ ایذا تکلیف پہنچا دینا، یعنی زبان سے احسان جتانا اور اپنے برتاؤ سے اس کو تکلیف پہنچا دینا۔ یہ دو چیزیں تو ہے ہی جو اس سے پہلے بھی آئی تھی، اس کی پھر سے تاکید کی گئی اور اس کے علاوہ یہ بات واضح کی گئی کہ اگر تم ایسا کرو گے
تو تمہارا صدقہ باطل اور کال عدم ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، جس سے تم کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور شرط ہے صدقے کو جو ہے اچھا اور مقبول بنانے کی، اگر وہ تم اس کا لحاظ نہیں کرو گے تو پھر تمہارا صدقہ باطل ہو جائے گا۔ وہ کون سی شرط ہے؟ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، فرمایا اس طریقے سے مت خرچ کرو کہ لوگوں کے دکھاوے کی خاطر، لوگوں کے سامنے نام و نمود اور نمائش ہو، تمہاری شہرت ہو اور لوگ تم کو بڑا سمجھیں اور بڑے سخاوت کی تمہارے چرچے ہو، یہ سمجھ کر تم کبھی بھی خرچ مت کرو۔ اگر ایسا کرو گے، یہ 3 چیزیں بتائی گئی ہیں اس میں، پہلے کی 2 چیزیں پھر سے اور مزید ایک تیسری چیز، کہ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے سارے صدقے بیکار اور باطل ہو جائیں گے۔ اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ وہ کون لوگ کرتے ہیں، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، وہ لوگ جس کو اللہ پر ایمان نہیں ہے اور آخرت پر ایمان نہیں ہے وہی ایسا کر سکتا ہے۔ جس کو اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے، جو مومن بندہ ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو اپنے لیے آخرت کا ثواب کو تلاش کرتے رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرتے رہتا ہے، جس کا آخرت پر ایمان ہو، کیونکہ جو بھی وہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کوئی اگر ایسا کام کرے گا تو پھر اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اس کو اللہ پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، اس لیے یہ کر رہا ہے۔ جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اپنی آخرت کی ثواب کی نیت سے وہ کام کرے گا، کسی کو دکھانے کی نیت سے بالکل بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے۔ یہ بات وہ اس کو معلوم ہوتی ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اس کو ایک مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک بہترین پیاری مثال سے سمجھائے ہیں کہ ایسے لوگوں کا حال کیا ہے۔ بتایا گیا کہ ایک چٹان ہے، بالکل صاف چٹان پتھر کی، اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی پڑ گئی تھی، وہ مٹی میں کسی نے کاشتکاری کر دی، کچھ درخت لگا دیے اور درخت اگ گئے۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ جیسے ہی بارش ہوئی تیز، اس پر سے وہ مٹی نکل گئی، مٹی کے ساتھ جو درخت لگائے تھے وہ بھی چلے گئے اڑ کر، کیونکہ جن کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی ہے اندر، اور جو بلڈنگ اور جو اس کی تعمیر میں جو ہے فاؤنڈیشن صحیح نہیں ہوتا ہے، پایا صحیح نہیں ہوتا ہے، وہ کہاں تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ویسا ہی معاملہ اس کا بھی ہوتا ہے۔ جو ریاکاری سے، دکھاوے سے سطحی طور پر جو ہے کچھ کر لیتے ہیں لوگوں کو دکھانے کی خاطر، ان کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں زمین میں، تو وہ بالکل ایسی ہی حال ان کا ہو جائے گا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ تھوڑی سی بارش پڑی اور سب کا سب ختم ہو گیا، کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اس کی کمائی کچھ بھی ہاتھ نہیں آئی، اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوا، اس پہ قدرت نہیں رکھا ہو کہ جو یہ سمجھ کر کمایا تھا کہ یہ میرے لیے فائدے کا باعث ہوگی اور اللہ تعالیٰ مجھ کو اس کا اجر و ثواب دیں گے، لیکن اس کو یہ معلوم ہوا بعد میں کہ اس کا اجر و ثواب تو کیا ملتا، وہ تو ہواؤں میں اڑ گیا۔ جو اس نے لگایا تھا بالکل سطحی بات تھی، وہ سطحی کام تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، لوگوں نے دیکھ لیا اور ختم ہو گیا، بس اللہ کے پاس اس کا کچھ بھی نہیں ملا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو راہ راست نہیں دکھاتے۔ یہاں پر کافر سے مراد وہ ناشکرہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے اوپر خرچ کرنے کے بجائے، ان کو خوش کرنے کے اوپر خرچ کرنے کے بجائے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، یہ ناشکرہ پن ہے، ناقدری ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی۔ تو اس میں ہم سب کے لیے ایک زبردست جو ہے نصیحت ہے کہ ہم غور کریں اس پہ، کیا ہم میں سے اکثر لوگ ایسا نہیں چاہ رہے ہیں آج کہ کہیں پر بھی کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں یا جو ہے امداد کرتے ہیں مستحقین کی، تو اس کے فوراً بعد ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگتا ہے کہ ہمارا نام بھی ہو جائے، ہمارا نام کہیں نہ کہیں پر لکھا جائے، اخبارات میں ہمارا نام آ جائے، لوگ نیوز میں کچھ ہمارے تعلق سے ڈال دیں، یا لوگوں کی زبان پہ جو ہے یہ بات آ جائے کہ یہ صاحب تو فلاں صاحب تو جو ہے اتنا مال خرچ کیے ہیں، اتنے جو ہے خرچ کرنے والے ہیں، سخاوت تو ایسی ہے ان کی، یہ چاہتے ہیں، ہماری خواہش اندر سے ہوتی ہے۔ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا چاہ رہا ہے اور ایسی نیت ہے اس کی تو اللہ تعالیٰ تو واقف ہے اس سے، چاہے آپ کچھ بھی خرچ کرے ہوں گے، یہ نیت سے اگر خرچ کرے ہیں تو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملنے والا ہے، وہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے، وہ مال ہمارا ضائع ہو رہا ہے، اس کا کچھ اجر و ثواب نہیں ہے۔ لیکن ایسا ہی کر رہے ہیں لوگ، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اس کے باوجود انہیں کچھ ہاتھ لگنے والا نہیں ہے۔ ایسا اگر خرچ کر
کر رہے ہیں تو نہ خرچ کریں تو زیادہ بہتر ہے، وہ مال کو کہیں اور خرچ کر لیں، اپنی کوئی دوسری ضرورت پہ خرچ کر لیں، بجائے یہ کہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بول کے لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن لوگوں کی رضا اور لوگوں کی خوشنودی چاہتے ہیں، لوگ واہ واہ کرنا بول کے چاہتے ہیں۔ اس میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر نہیں کرتا اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے اللہ کے پاس سے، وہ صدقہ سارے کا سارا باطل ہے، بیکار ہے، ضائع ہو جانے والا ہے، وہ تباہ ہو جانے والا ہے، اس میں سے اللہ کے پاس کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔